تھا ماشاءاللہ. اب میں اپنے مدرسے کے ایک اور محترم استاد گرامی حضرت مولانا محمد اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ انگریز حکومت سے جنگ اور علماء کی قربانیوں پر کچھ اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار فرمائیں. مولانا محمد اعظم صاحب. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، جنگ آزادی کے سلسلے میں آپ حضرات نے خوب تقریریں کی ہیں اور خوب سنا ہے. علماء نے، بزرگوں نے، مسلمانوں نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دیں اور انگریزوں نے بڑے پیمانے پر فسادات برپا کیے، اختلافات پیدا کیے، سازشیں کی، لالچیں دیں، عہدے اور منصب دیے، پھوٹ پیدا کی اور لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا، فرقہ پرستی پیدا کی اور اس کے بعد قابض ہوئے. اور ان کی شروعات یہ ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد سے. 1599 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی اور 1600 میں ملکہ الزبتھ نے باقاعدہ تجارت کی اجازت دی اور 1612 میں سورت کے ساحل پہ ان کا جہاز آیا اور پھر ان کی تجارت شروع ہوئی، کاروبار شروع ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے دھیرے دھیرے اپنا اثر بڑھانا شروع کیا. اس کا پھیلاؤ بڑھتا رہا. کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، وہاں سے ان کی سرگرمیاں چلتی رہیں اور اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے رہے. پھر ان کے کام بڑھتے گئے یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے باقاعدہ 1754 میں ایک جنگ لڑی. فورٹ ولیم کالج پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو ڈائمنڈ ہاربر میں محصور کر دیا تھا. اور اس کے بعد نواب سراج الدولہ وارث ہوئے اور انہوں نے 1757 میں جنگ لڑی، لیکن ان کے یہاں ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا. انہی سازشوں کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد انگریزوں کے حوصلے اور بڑھ گئے. 1707 کے بعد جب مغلیہ حکومت کمزور پڑ گئی تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی طاقت کو اور بڑھانا شروع کیا تھا اور وہ طاقت بڑھتے بڑھتے نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد مزید بڑھ گئی. اب ان کا دوسرا جو ٹارگٹ تھا، ایک تو جنگ نواب سراج الدولہ کو جو ہوئی، شکست ہوئی، اس کے بعد 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی تھی جس کو ان لوگوں نے پلاسی کا تقبیلہ کہا انگریزوں نے. اور اب ان کی نظر جنوب میں تھی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت سب سے زیادہ مضبوط تھے اور ان کے لیے رکاوٹ تھے، ان کو شکست دینے کا انہوں نے ہدف بنایا اور اس کے بعد پھر اپنی چالیں شروع کی اور سازشیں شروع کی
اپنے سب میں شامل کیا، جاسوس پیدا کیے، اور پھر جنگ ہوئی 1782 میں ٹیپو سلطان حکمراں بنے، ان کے والد کا انتقال اسی سال ہوا، حیدر علی کا، اور اس کے بعد 1783 میں انگریزوں سے جنگ ہوئی اور کئی بار جنگیں ہوئی، پھر 1792 میں باقاعدہ جنگ ہوئی جس میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور اس کے بعد انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے اور اب دلی کا رخ کیا۔ 1803 میں دلی کو بالکل گھیر لیا اور اس پہ بھی قابض ہو گئے۔ اسی سال یہ جملہ مشہور ہوا کہ خلق اللہ کی، ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اسی دوران اسی سال 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب ہونے کا، ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ جہاد فرض ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں علماء نے اپنی جدوجہد شروع کی، اور ان کی جدوجہد تو چل رہی تھی پہلے ہی سے، اور مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے تھے، کیونکہ حکمرانی انہی سے گئی تھی اور ملک انہی سے چھینا گیا تھا، انہی کو زیادہ درد تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلا اور حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی فتویٰ دے کر، اور اس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تحریک لے کے چلے اور مختلف خطوں میں گئے، علاقوں میں گئے، لوگوں کو بیدار کیا، اور 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طور پر اس تحریک کو اپنے کانوں پر لے لیا، اور آگے چلتے گئے، پھر بالاکوٹ میں بالآخر ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہوا، وہاں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کام آئے، اور ملک کے لیے اور اسلام کے لیے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے، اور پھر ان کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ان کے جو متبعین تھے، ان کے ماننے والے تھے، مولانا قاسم صاحب پانی پتی، مولانا نصر الدین صاحب، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات، ان لوگوں نے اس قافلے کو آگے بڑھایا، اور تحریک ان کی یہ چلتی رہی۔ آگے چل کے لوگ مختلف اوقات میں لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے، اور بالآخر 1857 کا موقع آیا، اس میں حضرت نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جوانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شاملی کے میدان میں لڑے، اور اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اس میں شکست ہوئی۔ اس سے پہلے جو مختلف علاقوں میں گوریلا جنگ علماء نے کی، مختلف علاقوں میں جب چھاپہ ماری کرتے تھے اور انگریزوں کو بھگا دیتے تھے، مختلف علاقوں سے بھگایا اور قبضہ ہوتا چلا گیا، لیکن حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اور پھر بڑی آزمائشیں ہوئیں، 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، اور پھر جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تحریک کم نہیں ہونے والی، اس میں کمزوری پیدا نہیں ہوگی، جب تک کہ علماء کو کمزور نہ کیا جائے، ان کے عقائد کو کمزور نہ کیا جائے، اس سلسلے میں ان لوگوں نے کوشش کی، اور 1831 میں اس کے بعد قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے تاکہ اسلام کو ناقید کر دیا جائے اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ اسی دوران 2 لاکھ سے زائد 15 دن میں 2 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیے گئے، جس میں تقریباً 51,000 علماء تھے، اور اس کے بعد کے 5-6 سالوں میں علماء
शहादतें हुई, फांसी पर चढ़ाया गया। ये कहा जाता है कि चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें उलमा को फांसी पर न लटकाया गया। उसी दौरान फिर उलमाए किराम ने जब ये कमी देखी कि मुसलमानों को कसरत से शहीद किया जा रहा है, पहले इल्म को शहीद किया जा रहा है, तो इस तहरीक को और आगे बढ़ाने के लिए 1866 में दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया। और उसके बाद फिर मदारिस का जो सिलसिला चला वो आपके सामने है। और मदारिस के बारे में भी हज़रत मौलाना यहया साहब ज़ीदानुल से आपने बातें सुनी। मैं यहीं तक अपनी बात लाकर ख़त्म करता हूँ और बाकी आप हज़रात दूसरे राह से सुनेंगे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल